السلام علیکم ریڈر، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے، ہمیں تھوڑی جلدی ہے، اس وجہ سے ہم قسط کو فاسٹ فارورڈ میں ریڈ کریں گے، یعنی کہ تیز تیز جلدی جلدی ریڈ کر دیں گے۔ اور ایک سرپرائز آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کل بھی ایپیسوڈ آئے گی۔ ایپیسوڈ نہ آنے کا ریزن سن لیں پلیز۔ جو ریڈر ہے نا، ہمیں بتایا وہ نیگیٹو کمنٹ کریں گے، لیکن جو لسنر ہے نا وہ دھیان سے سن لیں کہ وہ جو چھوٹا سا سبز کلر کا بچھو نہیں ہوتا، وہ رائٹر کی پاؤں میں کیا کہتے ہیں ہو گیا تھا، ڈنگ مار دیا تھا اس نے لڑ گیا تھا، صحیح کہے تو پنجابی میں، کیونکہ وہ اس کے بعد رائٹر کہتی اپنی مدر سے، کیونکہ وہ کہتی ہم تب وہی تھے، مما ٹھیک ہے وہ لڑ گیا ہے، آگے بتاؤ میں مر تو نہیں جاؤں گی۔ تو اس کے بردر نے اس کو صبح صبح اٹھا دیا یہ کہتے ہوئے کہ مما آگے بتاؤ میں مر تو نہیں جاؤں گی، چڑھا رہا تھا۔ اس وجہ سے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو اس وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں قسط، اور ساتھ میں انہیں آپ کو پوسٹ کے تھرو بتایا تھا کہ ان کی اسٹڈی جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے، اس وجہ سے پلیز دعا کیجیے صحت کے لیے بھی اور اسٹڈی کے لیے بھی کہ انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ ہمارا ناول تو رہ جائے گا۔ ویسے بھی ناول کو چھوڑو، مطلب امپورٹنٹ ہستی ہیں، مطلب میرے لیے ہیں، ہمارے لیے۔ چلیں ناول ریڈ کرتے ہیں۔ ناول مسٹر پوزیسو لو۔ ویٹ اے منٹ، ہم اس کو لاک کر لیں، ہم پتہ نہیں آج کیا بول رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری باتوں کو پلیز اگنور کیجیے گا انفارمیشن کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ ہر پرمیشن۔ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں بٹ ان کا نام لیں۔ اوکے۔ اس نے گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے روکی تھی، چہرہ اب بھی سپاٹ تھا جبکہ جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ یمن نے گردن ہلکی سے گھما کر اسے دیکھا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا اس شخص سے جو بغیر اس کی طرف دیکھے اس کی سانسیں کم کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور دوسری سائڈ گھوم کر آتے اس نے بہت تیزی اور غصے سے یمن وحید کی طرف کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ باہر آؤ۔ تنی رگوں سمیت اس نے ایک درشتگی بھری نظر یمن پر ڈالی تھی جو اسے اس حد تک غصے میں دیکھ خلق ترک کرتی نچلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں کسی ہوٹل۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی، سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ جلاد پاگل اسے دیکھ ہی یوں رہا تھا جیسے ابھی سالم نکل جائے گا۔ بکواس بند کرو، تمہیں میں بے غیرت لگتا ہوں جو تمہیں ہوٹل چھوڑ کر آؤں؟ چپ چاپ گاڑی سے باہر نکلو ورنہ۔ اس نے درشتگی سے دھاڑتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھاتے سرد خون آلود نظروں سے یمن کو دیکھا۔ وہ آخر میں سختی سے لب ہی پیچ گیا تھا۔ یمن کا سانس یکدم ہی مدھم رفتار ہوا اور تیز رفتاری سے دھڑکا چل پڑا۔ وہ گاڑی سے بہت آہستگی سے باہر نکلی، یوں جیسے اس کے باہر نکلنے تک شاید وہ شخص کہیں غائب ہو جائے گا، لیکن شاید وہ جیسے ہی باہر نکلی جاذب کمال نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا کہ وہ ڈر کر گردن جھکا گئی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتے واپس کھولی اور گہرا سانس لیتے خود میں ہمت پیدا کی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں خود چل سکتی ہوں، اس نے سختی سے اس کی کلائی دبوچی جب وہ تیزی سے بول اٹھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ اس لڑکی کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور یمن وحید وہ بس وہیں چپ ہو گئی۔ اسی لیے وہ بڑے روب سے چلتا بلڈنگ کے اندر انٹر ہوا۔ لفٹ میں جاتے اس نے 4th فلور کا بٹن پریس کیا تھا۔ یمن وحید کے ہاتھ پر اس کی گرفت اب بھی قائم تھی جبکہ نظر سامنے لفٹ کے دروازے پر تھی۔ یمن وحید نے اس کے ہاتھ میں جکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ایک اندھے کے احساس کے تحت اس کے نازک لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اسے یکدم وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ایسے ہی سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ 4th فلور پر پہنچتے وہ اسے لیے لفٹ سے نکلا تو یمن نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ باقی دنیا سے اس کا کیا لینا دینا؟ جس سے سارے واسطے تھے وہ تو بیوی قبول نہیں کر رہا تھا اسے، تو گویا بات تمام، احساس تمام، دنیا تمام۔ فلیٹ کو کھولتے وہ اندر انٹر ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے اسے لہرا کر اپنے سامنے پٹکا تھا۔ یمن یکدم خیالات کے تسلسل سے باہر آئی۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ دنیا کے سامنے تمہیں قبول کروں؟ کیا بکواس کی تھی؟ میرے ساتھ آؤ۔ تم نہیں آئی۔ وہ دانت کچکاتے دبی دبی آواز میں گھرایا اور بھاری قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھتے فاصلہ ایک قدم کا رکھا۔ اس نے اپنی کلائی پر دوسرا ہاتھ رکھا کہ کلائی پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ مت کرتے قبول، سر جھکائے وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اس شخص نے جبڑے بری طرح بھینچ ڈالے اور اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ بے غیرت سمجھا ہے مجھے؟ گمنام ہی صحیح، منسوب تو میرے نام سے ہی ہو۔ اس کی بات پر وہ درشت لہجے میں اس کے کندھے کو تھام اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے دبے دبے لہجے میں گھرایا۔ یہ یاد رکھنا یمن وحید، تم اپنے قبول کیے جانے پر پچھتاؤ گی، تم پچھتاؤ گی۔ اس نے قدم اٹھاتے بالکل اس کے قدموں کے درمیان میں رکھا اور کندھے پر گرفت سخت کرتے گردن ہلکی سی جھکاتے دوسرا ہاتھ اس کے گردن پر لے جاتے یکدم بال مٹھی میں بھرتے پیچھے سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے سر اونچا کیا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی
اس کے لبوں پر بے ساختہ طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی. سوری. اس کی مسکراہٹ سے وہ شخص جل گیا تھا. معذرت، ہم سائلنٹ پہ لگانا بھول گئے موبائل، اور ابھی بھی ہمارا پاؤں کرسی میں جا کے لگا ہے کیونکہ ہم چل رہے ہیں اور ہمیں بہت سانس آ رہی ہے، گہری گہری سانسیں. ہم تیزی سے پڑھ رہے ہیں نا. خیر، وہ سسک اٹھی تھی. اس کے لبوں پر بے ساختہ طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی. اس کی مسکراہٹ سے وہ شخص جل گیا تھا. ٹھیک ہے سر، بات تمام کرتے ہیں. رشتہ تمام کر کے مجھے پیسے اور پرپوزل دونوں مل گیا ہے. آپ مجھے طلاق دے دیں. بات تمام، گمنام نام کی دہائی تمام. لبوں پر جلا دینے والی مسکراہٹ رکھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہتے گویا اس شخص کو پوری طرح کانٹوں پر گھسیٹ دیا تھا. وہ جانتی تھی وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا. اس شخص کی آنا گوارا کرتی؟ نہ، ہرگز نہیں. تو اس کتے باسل احمد کے تمہارے گھر آنے کی یہ وجہ تھی؟ ہاں، خوب، بہت خوب. اس نے بظاہر پرسکون لہجے میں لبوں پر زبان پھیرتے لفظ ادا کیے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی سرد پن کو یمن وحید دیکھ نہیں پائی تھی، جبکہ اپنے بالوں پر اس کی بڑھتی گرفت سے وہ اندازہ بخوبی لگا پائی تھی کہ وہ کس قدر پاگل ہوا تھا اس کی بات سن کر. تمہیں پتہ ہے؟ اس نے یمن کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور بالوں پر گرفت ڈھیلی کرتے انہیں چھوڑ دیا تھا. ہاتھ اس کی گردن سے نکالتے ہوئے یمن وحید کا سانس دو پل کو سینے میں الجھا گیا کہ اس کے ہاتھ کا لمس کسی آگ کے مترادف تھا. اس نے وہی ہاتھ اس کے چہرے کے درمیان دیوار پر رکھا، قریب، اور دوسرے ہاتھ سے لبوں کے کونے سے نادیدہ چیز ہٹائی اور ایک دم جھک کر اسے دیکھا کہ وہ اس کے ایک دم جھکنے سے سانس روک گئی اور مزید دیوار کے ساتھ لگ گئی. میں، جاذب کمال، اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا. میں انہیں نہایت احترام سے اکٹھا کرتا ہوں، ان پر پیٹرول ڈال کر انہیں جلا دیتا ہوں، ان پر فاتحہ پڑھ دیتا ہوں. جو میرا نہیں رہا وہ کسی اور کا ہو جائے تو میرے نام پر خاک ڈالنا. وہ اس کی جانب مزید جھک گیا، اتنا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑتی چہرے کو دہکا گئی. اس کی سانسوں میں آگ سی تھی جو یمن وحید کے وجود میں حرارت کا ایک طوفان لے آئی تھی. تم سے بہتر کون جان سکتا ہے یہ ریڈ روز؟ اس کی کالی آنکھیں یکدم وحشت سے چمک اٹھیں، ایسی وحشت جو کسی درندے کی آنکھوں میں موجود ہو. اس نے چہرہ اس کے کان کے قریب کرتے گہرا سانس لیتے آخر میں بولے لفظ ریڈ روز پر خاصا زور دیا تو وہ بے ساختہ ہاتھ دیوار پر رکھتے سہم گئی تھی. اسے بے ساختہ وہ ریڈ روز یاد آئے جو 4 سال پہلے ہاسپٹل کی رات اس نے جلا دیے تھے. خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی. رشتہ تمام ہوگا میری جان، لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا. اس کے پھڑپڑاتے لب اس لڑکی کے کان کی لو کو چھونے لگے. گرم سا لمس اسے کانپنے پر مجبور کر گیا. اسے خوف آنے لگا اس شخص کے عجیب پر اسرار لہجے سے. جب میں تمام ہو جاؤں گا، یا پھر جب تمہیں دفنا دیا جائے گا. اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور شکر تھا کہ اس بار یمن وحید نے وہ چمکتی آنکھیں نہیں دیکھی تھی جو درندگی کے آخری دہانوں پر تھی. اس نے بات کے اختتام پر سختی سے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا کہ وہ بے ساختہ آنکھیں میچ گئی. تم مجھے برباد کرو گی یمن وحید، تم جاذب کمال کو شیطان بناؤ گی. وہ کہکا لگاتے دیوار پر رکھے اپنے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا اس سے دور ہوا. وہ پیچھے کو ہوتے ہی لڑکھڑا گیا تھا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. عجیب سا نشہ طاری تھا اس میں، ایک آگ کا سما تھا جیسے. اس کے بے ڈنگے کہکے پر یمن وحید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. کان پر جلن بے ساختہ بھڑکی. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی کالی چمکتی آنکھوں میں اب درندگی نہ تھی. تم وہ واحد عورت ہو جسے میں نے عزت سے اپنے نام کے ساتھ بڑی محفل میں منسوب کیا ہے یمن وحید. میں نے تمہیں اپنی عزت دی ہے. اس کے ہنستے لب یکدم سمٹ کے کالی آنکھیں سنجیدہ ہو گئی. اس کا لہجہ بدل گیا. اب وہاں خوف نہیں تھا، وہاں سنجیدگی تھی. وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، اور یمن وحید؟ بس اس کی آنکھوں میں اپنی ذات کو تحلیل ہوتا محسوس کرنے لگی. وہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لفظ تھے، سب سے خوبصورت. اس نے کوٹ اتارتے کندھے پر رکھا اور قدم فلیٹ کے اندر کی جانب بڑھا لیے، جبکہ وہ مدھم چلتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتی رہی. اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل گیا. میں نے تمہیں اپنی عزت دی ہے یمن وحید. وہ جملہ کتنا خوبصورت تھا، کانوں میں زندگی کی لہر پھونکتا ہوا جملہ، دل کے تہہ خانوں میں اترتے وہ کھوئے ہوئے لفظ. میں اس عزت کی عزت کروں گی جاذب کمال. اس کے لب دھیرے سے بے خیالی میں پھڑپڑا اٹھے. وہ اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ شخص اندر بڑھتا ایک کمرے میں گیا تھا. وہ تو وہی ساکت ہو گئی تھی جیسے وقت رک گیا ہو، اتنا بے حس کہ پگھلتا ہی نہ تھا باتوں سے. آدمی تھا کہ تراشا ہوا پتھر دیکھا، دکھ ہی ایسا تھا کہ رویا تیرا محسن ورنہ غم چھپا کر اسے ہنستے ہوئے اکثر دیکھا.
सेकंड लाइन तो बनी ही जाज़ब कमाल के लिए है जैसे। सोफे पर बैठे इसकी टांग हल्के से लर्ज उठी। जो इस शख्स के भारी हाथ में थी वो हाथ जो कांप रहे थे। इस लड़की ने इसके सर को देखा, वो सर जो झुका हुआ था। इस शख्स ने आहिस्तगी से अबाया इसकी टांग से ऊपर उठाया था। गुलाब पींचते हुए इसे देखने लगी, जो सोच में था कि वो इसके जख्मों पर मरहम रखे भी या नहीं। इसने ट्राउजर हल्के से 2 उंगलियों से ऊपर उठाया तो कांच का एक छोटा टुकड़ा इसकी शफाफ पंडली में चुभा हुआ था। टेबल पर पड़ी फर्स्ट एड किट से सामान लेते इसने इसकी चोट के इर्द गिर्द लगा खून साफ किया था। तुम्हारे पाक वजूद पर उंगली उठ गई। तुम सही कहती थी, मैं एक बदकिरदार मर्द हूँ। मुझे रहमत कैसे अता कर दी गई? मैं इसके लिए बदकिरदार मर्द नहीं हूँ कि मैंने याशी में रातें गुजारी, बल्कि मैं खुद के किरदार को इसलिए बदकिरदार मानता हूँ कि मेरी ही ज़ात की बदौलत मेरी पाक बीवी पर उंगली उठी। इसने ज़बत के आखिरी मरहले तय किए। वो शख्स जो इसके कदमों में बैठा था, वो शख्स जिसने इसके पाँव में अपनी गोद में रखे थे, इसकी आंख से आंसू टूटकर इसके जख्म पर गिरा। इस लड़की के मुंह से सिसकी निकली थी। इसने शीशा निकालते वहाँ मरहम लगाना शुरू किया। वो लब भींच गई। कायान सिकंदर ने सर उठाकर इसे देखा। मेरे आंसू भी तुम्हें तकलीफ देते हैं? वो धीरे से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो अज़ियत देती है, जो अंदर से खोखली होती है। और वह शख्स जो कह के लगाया करता था वो खोखला ही तो था। अपने आंसू का इसके जख्म पर गिरने के बाद इसके मुंह से निकली सिसकी पर इसके हाथ लरसे थे। इसने सर उठाकर इसे देखते कहा, हाँ, आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। फजर रिजवान का हल्क खुश्क हो गया। वह शख्स बस इसे कई लम्हे देखता रहा। इसकी बात का अंदाज़े बयां अजीब था। कायान सिकंदर को बुरा लगा था फजर रिजवान को तकलीफ में मुब्तला करना। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। इस लड़की ने अपना जुमला मुकम्मल कर दिया। वो धीरे से मुस्कुराई और जैसे इस शख्स का दिल इसकी मुस्कुराहट पर थम गया, नजरें इसकी सब्ज हंसती आंखों पर टिक गई। दुनिया में कुछ बेसबब नहीं होता कायान सिकंदर। मेरा आपसे मिलना बेसबब नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसने अपना जख्मी हाथ इस शख्स के आगे किया था, जो इसे खामोश नज़रों से देख रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, आंखों की गोशों में नमी अटकी थी। तुम एक ऐसे रास्ते की तरफ आ रही हो जिसे खुद का खुद भरोसा नहीं कि वो किस तरफ जा रहा है। इसने धीरे से इसका हाथ पकड़ा था। जख्म साफ करते इसने बहुत खाली लहजे में कहा, जैसे इसके लौट जाने का डर भी हो। तो लौट जाऊं? इसके जवाब पर कायान सिकंदर की गिरफ्त इसकी उंगलियों पर सख्त तर हो गई। वो दर्द से लब भींच गई। जब इसने मरहम इसके जख्मों पर लगाया तो वह फजर रिजवान के लब मुस्कुराहट में ढले। मैंने मरहम लगाने वाले सैकड़ों देखे हैं, लेकिन दर्द देते हुए मरहम लगाने वाला पहली बार देख रही हूँ। वो लब भींचते हल्की मुस्कुराहट से बोली सॉरी। तो इसने इसकी उंगलियों पर गिरफ्त ढीली कर दी थी। फजर रिजवान की मुस्कुराहट गहरी होगी। तो क्या मैं लौट जाऊँ? इसने वापस अपना सवाल दोहराया, जैसे उस शख्स की अज़ियत से वो अच्छे से वाकिफ हो। वो लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट कर गया। लौट जाओ, वापस मत आना। वो कुछ पल ठहरा और फिर गहरा सांस खारिज करते जवाब दिया। वो जवाब जो सीने में सांसों को उलझा गया। इसे सदियां लगी थी किसी को तलाश करने में, किसी ऐसे को जो इसे बिन कहे समझ आए, जिसके सामने से सफाइयाँ ना देनी पड़े। और अब जब तलाश खत्म हुई, वो इसे लौट जाने को बोल रहा था। इसने मरहम लगाते ही इस लड़की के हाथ छोड़ दिए। फजर रिजवान अपने हाथों पर इसके हाथों का लिमिस महसूस करते जैसे थम गई थी। और अगर मैं ना लौटना चाहूँ तो? इसे उठते देख वो सुकून से सोफे की पुश्त से टेक लगाए बोली, जैसे इसे जिच कर रही हो। और ऐसा ही था। वो बुरी तरह जबड़े पींच गया था। इसने पलट कर इसे तंदोतेज नज़रों से देखा। तो तुम मर भी सकती हो। वो एकदम इसके ऊपर झुकते, हाथ सोफे की बैग पर रखता, इसकी सब्ज आंखों में देखते दबी दबी आवाज़ में एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा कर गया। सफ़र खूबसूरत होना चाहिए। मौत से तो मैं नहीं डरती है शरीक के सफ़र। इसने बगैर पलक झपकाए इसके शहद रंग आंखों में देखा। इसके लफ्ज़ों में तपिश थी, शायद कुछ एहसास था, जैसे मोहब्बत की तपिश जो हिसाबों पर सवार हो। तो मतलब तुम मुझसे नहीं डरती? इसके लोगों पर सारे दुरानियों में पहली बार मुस्कुराहट उभरी, एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट। इसने चेहरा इसके चेहरे के मज़ीद करीब झुकाया और गहरी सांस इसके थोड़ी से नीचे गर्दन के नज़दीक खारिज की। आप मेरी मौत हैं? इसकी गर्म सांसों की तपिश और लहजे के सर्दपन पर इसका दिल धीरे से खौफ से लरसा था। इसने फड़फड़ाते लबों से जुमला अदा किया तो वो हल्का सा ऊपर उठा और इसकी लरजती पलकों को देखा। इसकी शहद रंग आंखें चमक उठी। हो सकता हूँ। वो इसकी तरफ मज़ीद झुककर बहुत मत्थम लहजे में भारीपन से बोला,
کہ وہ ایک پل کو خوف سے سہمتی سے دیکھنے لگی تھی، جس کی آنکھوں میں عجیب سے جذبات تھے، یوں جیسے طلسم ہو جو اسے جکڑ رہا ہو۔ وہ اسے دیکھتی رہی، سانس روکے۔ تو زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے مجھے۔ اس کی بے ساختہ کی گئی بات پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا دھیرے سے مسکرایا۔ جہاں ہلکا خوف واضح تھا، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ یاد رکھنا زوجہ کایان، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گی تو میں تمام قدم تمہاری طرف بڑھاتے تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے گھمبیر لہجے میں اپنی بات مکمل کی تو اپنی آنکھیں پوری واک کرتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہاری ہر شکایت رد کر دی جائے گی۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اس کے کالے تل کو ہلکے سے لبوں سے چھوا تو وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی تھی۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی اور حسین غلطی تمہارا میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس نے لفظوں پر دباؤ دیتے شدت سے اس کے تل کے نشان پر دانت گاڑے تھے کہ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کی دھڑکنیں یکدم رکتی پھر تیزی سے دھڑک اٹھی۔ میں ایک بد کردار مرد ہوں، اس نے گویا اسے بتایا تھا وہ کیسا ہے۔ وہ اس کی پھیلی آنکھوں میں جھانکتا گہری سنجیدگی سے بولا، جیسے اس کے جواب کا منتظر ہو، اور فجر رضوان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا اور کیسے اسے جواب دے کہ اس کی نظریں اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ کا باعث بن رہی تھیں۔ آپ تھے کایان سکندر، آپ بد کردار مرد تھے، اور تھے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ نے میری حفاظت کی ہے۔ وہ سکون سے بولی تھی، شاید بہت سوچ سمجھ کر لفظوں کو ترتیب دے کر، شاید ویسے جیسے وہ سننا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے جھک کے اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ میں تمہارے لیے اپنا ماضی بھی سنبھال لوں گا فجر کایان سکندر، ہر غلطی کو سنبھال لوں گا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے ہی وہ دھیرے سے بولا تھا، ایسے قیمتی لفظ کہ وہ سکون کی نظر ہوئی تھی۔ مجھ سے کبھی مت ڈرنا زوجہ کایان، میں خود کو نقصان پہنچا سکتا ہوں لیکن تمہیں کبھی نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ سکون سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ جیسے کسی خدشے کے تحت بول رہا تھا، میں تمہارا اچھا شوہر بنوں گا زوجہ کایان۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ لفظ تھے یا کوئی سکون کا سمندر جو اس لڑکی کے وجود میں انڈھیلا گیا تھا۔ کایان سکندر ایک تمہارے سوا دنیا کی ہر عورت کو خود پر حرام کرتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے دھیمی مسکراہٹ سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی آگ تھی جو اس لڑکی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کایان سکندر کے لیے زوجہ کایان خاص ہے۔ میں تمہارے بعد کسی پر نظر ڈالوں تو مجھ پر جہنم کی آگ فرض کر دی جائے۔ تمہارے بعد کسی پر نظر ڈالنا مجھ پر گناہ ہے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں جھانکتے وہ سحر طاری کرتے لہجے میں بولا تھا۔ فجر رضوان بے ساختہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ اسے کس قدر اہمیت دے رہا تھا۔ تم پر اپنی نظر ڈالنا بھی میں اپنی نظر کی توہین سمجھتا ہوں۔ 4 سال پہلے بولا گیا اس کا جملہ فجر رضوان کے کانوں میں گونجا۔ اس نے بے ساختہ کایان سکندر کو دیکھا۔ اس کے لب دھیرے سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ وقت اس کے لیے بدل گیا تھا۔ میں توبہ کرتا ہوں تمہارے حق میں ملاوٹ کرنے کے لیے۔ اس نے اس کا چہرہ چھوڑ دیا اور نظریں جھکا لی۔ اس نے خدا سے توبہ کی فریاد کی اتنی شدت سے کہ اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی اور گہرا سانس پڑا۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس شخص کا ہاتھ تھامتے اس کی بیوی نے اس کے جھکے کندھے پر سر رکھتے جیسے اسے باور کروایا تھا کہ اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے کندھے پر رکھے اس کے سر کو دیکھا تھا۔ کیا مجھ جیسے بندے کی بھی؟ اس نے عجیب سی امید سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور لہجہ لرز اٹھا۔ وہ وقت مسکرائی اور اس کے سامنے آتے کھڑی ہوئی تھی۔ دنیا دیکھتی ہے انسان کیسا ہے، پھر تعلق رکھتی ہے، لیکن خدا، وہ پاک ذات، یہ نہیں دیکھتی بندہ کیسا ہے، وہ بندے کی نیت دیکھتی ہے۔ آپ لاکھ گناہوں میں دھنسے ہوں، فقط ایک بار سچے دل سے پکارو، وہ محبت سے آپ کو قبول کرے گا۔ وہ بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اس نے اس کے مضبوط ہاتھ کو جکڑا اور مسکرا کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ کایان سکندر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا تو وہ ہلکے سے مسکرائی۔ ڈرنا بھی چاہیے، لیکن تب جب تک آپ نے توبہ نہیں کی یا توبہ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پہلے قدم پر تو ہر کوئی ڈرتا ہے۔ آپ پہلا قدم اٹھائیں، اگر لڑکھڑا گئے تو وہ پاک ذات سنبھال لے گی کہ قدم آپ نے اس کی طرف اٹھایا ہے، اور وہ خدا اپنی طرف اٹھتے قدموں کو کبھی لڑکھڑا کر گرنے نہیں دیتا، وہ وقت پر سنبھال لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر اس لڑکی کے نازک ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ اندر تک سکون محسوس کر گیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، ایسے جیسے وہ بس اسے سننا چاہتا ہو۔ علم رکھتا ہوں میں۔
وہ دھیرے سے بولا کہ وہ سن نہیں پائی تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ سب جانتا ہو۔ ہاں، وہ شخص سب جانتا تھا، وہ تو بس راز چھپا رہا تھا۔ فجر رضوان نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ تہجد کا وقت تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ فریش ہو کر وضو کر کے لیفٹ سائڈ 3rd روم میں آؤ، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے حیران کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر سر جھٹکتی وہ واش روم کی جانب چلتی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ لیفٹ سائڈ بنے 3rd روم کے سامنے تھی۔ اس نے نو پر ہاتھ رکھتے دروازہ آہستگی سے کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ تیز روشنی اس کی آنکھوں میں گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کی۔ دھیرے سے آنکھیں کھولتے اس نے سامنے دیکھا، جہاں وہ بلیک کرتے میں وہاں رکھی الماری کے پاس کھڑا تھا۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ایک طرف ایک صوفہ تھا جس کے سامنے میز تھا اور سائڈ پر الماری تھی۔ پکڑو۔ اس نے جائے نماز الماری سے نکال کر ہاتھ پیچھے کی جانب کرتے نرم لہجے میں کہا، جیسے وہ جان گیا تھا وہ آ گئی ہے۔ فجر رضوان حیرت سے اس کمرے اور اس کے ہاتھ میں پکڑے جائے نماز کو دیکھ رہی تھی۔ کیا فجر رضوان کایان سکندر کو کبھی تذکیر کر پاتی؟ بالکل نہیں۔ وہ ایسا شخص تھا ہی نہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ صدیوں پہلے دفن ہوئے رازوں کو جاننے میں وقت لگتا ہے، اور وہ ایسا ہی ایک راز تھا جسے جاننے کے لیے فجر رضوان کو نہ جانے کتنے پردے چاک کرنے پڑتے۔ وہ نہ سمجھی میں قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے جائے نماز پکڑ لیا۔ اس نے دوسرا جائے نماز نکالتے سر پر ٹوپی پہنی اور پلٹ کر اسے دیکھا اور آگے بڑھتا جائے نماز بچھایا۔ فجر نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ حیران تھی اس شخص پر۔ وہ آخر کیا تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ دونوں سکون سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے۔ وہ سکون کا بل تھا کہ وہ اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، ایسے گناہ جو اس نے ماضی میں کیے تھے، ایسے گناہ جو فجر رضوان کو لگتا تھا اس نے کیے تھے، اور اگر اس کی بیوی کو لگتا تھا تو اس نے گناہ کیے ہوں گے۔ بات ختم۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں تہجد کے سجدے لکھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تو خدا کو عزیز ہوتے ہیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس شخص کو دیکھنے لگی تھی جس کے چہرے پر یوں تھا جیسے صدیوں کا نور چمک رہا ہو۔ بھلا ایسا چہرہ جو نور سے چمکتا ہو وہ گناہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر اتنی چمک کیوں تھی؟ وہ اتنا پوشیدہ کیوں تھا کہ فجر رضوان ہمیشہ اس کے نئے روپ سے روشناس ہوتی تھی؟ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دھیرے سے مسکرایا۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کی مسکراہٹ پر اٹک گئی تھی۔ بے شک تو بہتر جاننے والا ہے میرے خدا۔ شکر الحمدللہ۔ اس شخص کے لب پھڑپھڑائے اور آخری لفظ پر وہ لڑکی حیران ہوگی جب مدھم انداز میں بولا گیا تھا۔ اس شخص نے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے اور پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھتے اس پر پھونک ماری تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے فجر رضوان۔ میں نے بہتر مانگا تھا اور مجھے بہترین عطا ہوا، اور میرا بہترین تم ہو فجر رضوان۔ بسکون بھرے لفظوں میں بولا اور دھیرے سے مسکرایا تھا۔ وہ اٹھا، جائے نماز طے کی، پیچھے وہ بھی اٹھ گئی۔ کتنا مختصر اور مکمل اظہار تھا۔ کم آن، محبت کچھ نہیں ہوتی، بلیو می۔ اور اگر کبھی میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو کایان سکندر اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہوگا، نہ کہ وہ لڑکی کایان سکندر کے پیچھے۔ وہ بات جس کا دعویٰ اس نے 4 سال پہلے کیا تھا، وہ محبت جسے وہ فضول سمجھتا تھا، آج وہ اسی لڑکی کے سامنے نہ صرف اس سے اپنی محبت کا اقرار کر گیا تھا بلکہ اسے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی بہترین نعمتوں میں شمار کر گیا تھا۔ اس نے جائے نماز اس سے لیتے الماری میں رکھی اور وہاں سے سورۃ یاسین نکالی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ وہ اظہار کر کے گیا تھا، مختصر اظہار، ایک مکمل مقام پر، ایسی نماز میں جس میں لوگ اپنی خواہشات ظاہر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ وہاں اس سے اظہار کر کے گیا تھا، اسے بہترین بول کر گیا تھا۔ اس نے تلاوت شروع کی تھی اور فجر رضوان پھر سے ساکت ہو گئی۔ اس نے کبھی اس کی آواز میں اس کے سانگز نہیں سنے تھے۔ وہ پہلی بار اس کی آواز میں تلاوت سن رہی تھی۔ اسے لگا وہ صدیوں یہاں بیٹھ کر اسے سن سکتی ہے۔ وہ شخص اسے مکمل لگا، ایک مکمل پاک مرد۔ وہ اس کے کس پہلو پر یقین کرتی؟ اسے پتہ ہی نہ چلا وقت کا گزرنا۔ وہ تو اپنا سب کچھ ایک شخص پر تمام کرتے وہی وقت کے اس حسین لمحے میں تھم گئی تھی۔ اس نے تلاوت ختم کی اور سورۃ یاسین کو عقیدت سے چومتا الماری میں رکھایا۔ وہ حیران تھی اس پر، ایسے جیسے اسے سب علم ہو۔ اس نے واپس آتے اس کے قریب جھکتے اس کے سر پر بوسہ دیا اور سر پر پھونک ماری تھی۔ تم وہ پہلی عورت ہو جس نے میری آواز موسیقی سے پہلے تلاوت کے ذریعے سنی ہے۔ تم اس قدر خاص ہو فجر رضوان۔ اس نے واپس لب اس کے ماتھے پر رکھے اور عقیدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس نے نرمی سے احسار اس کے گرد پھیلا دیا۔ وہ تو اس کے عمل پر حیران تھی، فقط ساکت۔ تمہارے لیے میری محبت پاک ہے زوجہ کایان۔
میں نے اپنی زوجہ کو اس حد تک چاہا ہے کہ تمہاری محبت میں تمہارے حق میں کیے گئے ذرا سے بھی شرک پر خود کو سزا دی ہے۔ وہ دھیرے سے بولا اور احسار سخت کر لیا۔ اس شخص نے مسکراتے تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی تھی۔ وہ فجر رضوان کا دل جیسے بند ہونے لگا، دھڑکنیں کہیں الجھ سی گئیں۔ میں تم پر سب عیاں کر دوں گا، مجھے کچھ وقت درکار ہے، تم بیوی ہو میری، اور تمہارے حق میں قیان سکندر کوتاہی نہیں کرے گا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ اس کمرے سے نکلنے لگا اور دھیرے سے اس کی کمر سے ہلائی کہ وہ اس کا بند ہوتا سانس محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سر جھکا گئی جیسے چوری پکڑی گئی ہو، اور ایسا ہی تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر کہ وہ شخص اپنی اصل میں تھا کیا۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہاں پر ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے، اور نیچے جو لکھا ہوا ہے نا وہ گروپ کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ لوگ فیس بک پہ نہیں ہیں تو آپ لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور اگلے ایپیسوڈ انشاءاللہ ہم کل پوسٹ کریں گے۔ اور رائٹر کی طبیعت کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ پڑھتے ہوئے ہمیں وہ چیز یاد آ گئی، صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے جو کسی کو اتنی عزت سے کڈنیپ کرے، اور وہ تھا قیان سکندر۔ وہ والا ہی ہمیں ایپیسوڈ یاد آ گئی۔ خیر، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی لاسٹ میں بتائیے گا۔ دیری کے لیے معذرت، آپ لوگوں کو ریزن دے دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ غلط ورڈ یوز نہیں کریں گے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔